ایک باہمت خاتون جو دیکھ نہیں سکتی مگر اس نے بول کر دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا۔ جہاں دنیا اسے دیکھنے سے بھی قاصر ہے وہاں اس کی آواز روشنی بن کر سامعین کے دلوں میں اترتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بصارت کو اپنی بصیرت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ آج 13 فروری ورلڈ بلائنڈ ڈے کے موقع پر ہم آپ کو ملا رہے ہیں پاکستان کی پہلی بلائنڈ آر جے ہما شاہین سے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں نے ایز اے آر جے ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا۔ FM 101 سے میں پروگرام کرتی رہی جب میں کالج میں پڑھتی تھی، تو اس وقت مجھے یہ شوق ہوا کہ میں ریڈیو پاکستان کو ایز اے پروڈیوسر جوائن کروں، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ ریڈیو پاکستان میں یا پاکستان میں پروڈکشن میں کوئی پہلے ویژولی امپیئرڈ پرسن موجود نہیں ہے۔ بلائنڈ لوگ ہیں جو ویژولی امپیئرڈ ہیں وہ زیادہ تر ٹیچنگ لائن میں جاتے ہیں، تو میری یہ خواہش تھی کہ ایسی فیلڈ کا انتخاب کیا جائے جو کہ تھوڑی مختلف ہو۔ تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ماسٹرز کروں اور پھر ریڈیو پاکستان کو ایز اے پروڈیوسر جوائن کروں۔ پھر اس کے لیے میں نے کوشش کی اور گریجویشن کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن لیا میس کمیونیکیشن میں، اور وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا اور اسپیشلائزیشن کی الیکٹرانک میڈیا میں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں امجد اسلام امجد صاحب کا انٹرویو کیا ان کے آفس میں جا کے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے اگر کسی کام سے روکا جائے یا یہ کہا جائے کہ یہ تم نہیں کر سکتی، تو میں اس کو ایز اے چیلنج لے کر وہ کام کیا کرتی تھی۔ میں اپنا پروگرام خود ہوسٹ بھی کرتی ہوں، سولو بھی کر لیتی ہوں اگر کرنا پڑے، اور ورنہ اپنے کمپیئر کے ساتھ تو ڈیلی بیسس پہ میں اپنے پروگرام میں کمپیئرنگ کرتی ہوں۔ ہم بھی فیس بک پہ لائیو بھی ریڈیو سے پروگرام جا رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے جو سننے والے ہیں ان کو اندازہ ہے اس بات کا، اور یہ کہ وہ اکثر ہمارے سننے والے اس پر اپریشیٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ مین اسٹریم میں آنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، آپ اس کو خود ایکسیپٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پازیٹیو سوچیں۔ اور اگر آپ صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میرے ساتھ جو ہے ایک ہمدردی کا رویہ رکھا جائے، تو پھر آپ لائف میں جو ہے نا آگے نہیں آ سکیں گے۔ پہلے آپ کو خود کوشش کرنی ہے، اور اپنی اس پرابلم کو سمجھتے ہوئے پھر آپ نے یہ کہ کس طریقے سے اب میں نے اس کو فیس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ انور مسعود صاحب کا بھی انٹرویو کیا میں نے، افتخار عارف صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کیا۔ پولیٹیکل سائٹ پہ دیکھیں تو قمر زمان قاہرہ صاحب کا بھی انٹرویو کیا میں نے، اور زمورت خان صاحب کا انٹرویو کیا۔ بہت سارے ابھی نام ہیں جو کہ شاید میرے ذہن میں اس وقت نہیں آئیں گے، لیکن میں نے کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے۔